اب آخری خطیب اور آخری مقرر اس مقابلے کے مولانا طیب شہزاد وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سفینہ علم کے روح رواں، اصحاب الجرح والتعدیل اور تشنگان علم و عرفاں، فرط حیرت سے انگشت بدنداں ہوں کہ اس وقت قلیل میں آپ احباب کے روبرو عقیدہ ختم نبوت پر قائدات عزتی کا تذکیہ کروں یا پھر اپنی ذمہ داریوں سے نسل بنی نو کو آگاہی دے کر نشان منزل متعین کروں؟ جناب والا چند ساعتوں کے لیے نظر گہری اور فکر سنہری کی جائیں تو یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت امت محمدیہ کی اجتماعیت اور اسلامی عبادات اخلاقی اقدار کا سنگ بنیاد ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ قرآنی 100 سے زائد آیات، 200 سے زائد احادیث اور انا خاتم النبیین لا نبی بعدی اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ سید الانام ہی آخری نبی و رسول ہیں۔ جناب والا یہ تو وہ بنیادی اساسی اور اعتقادی مسئلہ ہے کہ خلاق دو عالم نے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے دو ٹوک الفاظ سے اس عقیدے کا دفاع کیا تو کبھی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اور ما ارسلناک الا کافۃ للناس جیسے فرمودات سے آقا نامدار کی ختم نبوت کو اجاگر کر دیا تو کبھی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کے فرمان سے اپنے آقا نامدار کی ختم نبوت اور کاملیت دین کو اظہر من الشمس کر دیا۔ ارے حجۃ الوداع کا وہ منظر بھی قابل دید ہے نا جب آقا نامدار انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم اور ان اباکم واحد و ان ربکم واحد و ان نبیکم واحد کے گوہر نیاب سے اپنی ختم نبوت کے 4 چاند لگا دیے تو کبھی مستقبل کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی سے اپنی ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی سے آنے والے خطرات سے امت مسلمہ کو باخبر کر کے بیداری کا درس دیتے ہوئے اپنی ختم نبوت پر مہر ثبت کرتے ہیں۔ ارے ابن خطاب کو لو کان بعدی نبی لکان امت سے خطاب کی فضیلت اور انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی سے شیر خدا کی منقبت کو 4 چاند لگا کر اپنی ختم نبوت کو روز روشن کی طرح عیاں کر دیا اور انا خاتم المرسلین ولا فخر میں نسلی تفاخر کو پاش کرتے ہوئے انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی میں اب اعلان ختم نبوت کرتے ہوئے فضلت علی الانبیاء بستین سے اپنی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے بالآخر و ختم بالنبیون فرما کر اپنی ختم نبوت کو اپنی فضیلت قرار دیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ قصر نبوت کی جانب میلی نگاہ سے دیکھنے والوں کی امیدوں پہ پانی پھیر کر نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم سے دونوں جہانوں کی رسوائی اور ذلت آمیز تصویر کھینچ دی اور امام اعظم ابو حنیفہ نے من طلب منہ علامتا فقد کفر بقول النبی علیہ السلام لا نبی بعدی اور ملا علی قاری نے دعوی نبوتی بعد نبینا کفر بالاجماع سے منکرین ختم نبوت کے کفر و ارتداد کو روز روشن کی طرح عیاں کر کے
کا تقاضا ہے کہ ختم الانبیاء کہیے، ارے محبت کا ہے یہ اصرار کے محبوب خدا علی وقار۔ اگر میں اپنے موضوع کے پہلو ثانی کی طرف نظر عمیق سے دیکھوں تو یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ آیات ختم نبوت سے عوام الناس کو روشناس کروا کر آقا نامدار کی سیرت کو چار چاند لگانا ہماری علمی ذمہ داری ہے۔ منکرین ختم نبوت کے فریب و مکر سے نسل بنی نو کو آگاہی دے کر اپنے اخلاق و کردار میں آقا نامدار کے تعلیمات اور ان کی سیرت کو دنیا کے روبرو عیاں کرنا، اور جب کوئی نقب زن ہمارے عقیدے پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے عقیدے کا دفاع کرنا ہماری عملی ذمہ داری ہے۔ منکرین ختم نبوت کے خلاف اشد و اقوی قانون بنا کر تحریکیں چلا کر اپنے عقیدے کے لیے علمی جد و جہد کرنا ہماری قانونی ذمہ داری ہے۔ منکرین ختم نبوت سے کہ فریب و مکر سے نسل نو کو آگاہی دے کر امت مسلمہ کا متحد ہو کر اپنے عقیدے کا دفاع کرنا ہماری علمی ذمہ داری ہے۔ ارے اسی لیے تو علماء نے ہمیشہ ختم نبوت کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے 1400 صدیوں قبل اس تاریخ کو دہرا دیا کہ جناب صدیق اکبر دجال اکبر کے خلاف جہاد کے سیف کا نعرہ بلند کر کے دجال اکبر کے چہروں پر سائے موت بن کر منڈلاتے ہوئے اسود انسی جیسے قذاب کو واصل جہنم قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بالآخر آج ہمیں اپنے عقیدہ ختم نبوت کو لے کر دنیا میں جا کر یہ پیغام دینا چاہیے